السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 18 مئی بروز منگل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ سفری شرائط پورے نہ کرنے والوں کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجیں گے۔ السعودیہ ہر ہفتے ریاض سے 153 اور جدہ سے 178 پروازیں چلائے گی۔ تیز رفتار انٹرنیٹ سعودی عرب دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر۔ سفری پابندیوں کے خاتمے پر بحرین پہنچنے والے سعودیوں کی غیر معمولی پذیرائی۔ سلوے چیک پوسٹ سے قطر جانے والے گاڑیوں کی تعداد محدود۔ سعودی عرب سے بحرین جانے کے لیے ضوابط کیا ہے؟ سعودی عرب کو جلد غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کیفے شاپس میں پیر سے شیشہ فراہم کرنے کی اجازت۔ بحرین جانے والوں کا ہجوم، سینکڑوں مسافروں نے فل عبور کیا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ سفری شرائط پورے نہ کرنے والوں کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب نے کہا ہے کہ سفری پابندیاں ہٹائے جانے پر جو لوگ سفر کی شرائط پورے نہیں کریں گے انہیں ایئرپورٹ، بندرگاہیں یا سرحدی چوکی سے واپس کر دیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایئرپورٹس، بندرگاہوں یا سرحدی چوکیوں سے سفر کرنے والوں کے لیے سفری شرائط پوری کرنا لازمی ہے اور اس کا اطمینان متعلقہ اداروں کے تعاون سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ جو بھی سفری شرائط پورا نہیں کرے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ السعودیہ ہر ہفتے ریاض سے 153 اور جدہ سے 178 پروازیں چلائے گی۔ سعودی عربین ایئرلائن السعودیہ نے سعودی شہریوں کے سفر پر عائد پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد 30 ممالک کے 43 ایئرپورٹس کے لیے پھر سے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق السعودیہ نے کہا کہ وہ ہر ہفتے ریاض سے معمول کی 153 پروازیں اور جدہ سے 178 شیڈیول پروازیں چلائے گی۔ السعودیہ نے بتایا کہ اس کی پہلے بین الاقوامی پرواز جدہ سے ڈھاکہ کے لیے ہوگی۔ جہاں تک سعودی عرب آنے والے پہلے پرواز کی بات ہے تو قاہرہ سے ریاض، جکارتہ سے جدہ پروازیں آئے گی۔ بیان کے مطابق السعودیہ نے 95 ایئرپورٹس میں سے 71 کے لیے پروازیں چلانے کی تیاریاں کی ہے۔ ان میں سے 28 نیشنل اور 43 انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے ہوگی۔ السعودیہ کا کہنا ہے کہ جدہ آنے والے تمام پروازیں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ٹرمینل 1 سے آپریٹ کی جائے گی۔ تیز رفتار انٹرنیٹ سعودی عرب دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر۔ سعودی عرب نے مواصلات میں 5 مختلف گراپس میں واضح بہتری حاصل کی ہے۔ تیز رفتار انٹرنیٹ کی دنیا میں سعودی عرب 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ سفری پابندیوں کے خاتمے پر بحرین پہنچنے والے سعودیوں کی غیر معمولی پذیرائی۔ سعودی عرب سے سفری پابندیوں کے خاتمے کے بعد سعودی شہریوں کی بڑی تعداد بحرین پہنچی ہے۔ بحرین پہنچنے پر سعودی سیاحوں کا استقبال تحفے اور میوزک پروگرام کے ذریعے کیا گیا۔ بحرینی محکمہ سیاحت نے بحرین کی سڑکوں کو دونوں ملکوں کے پرچموں سے سجایا ہے۔ جگہ جگہ خیر مقدم بینرز لگائے گئے ہیں۔ الاخباریہ چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بحرینی سرکاری عہدیدار اور عوام دونوں کی جانب سے سعودی سیاحوں کی غیر معمولی پذیرائی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ وہی لوگ سعودی عرب سے بحرین جا سکتے ہیں جو کرونا ویکسین کے دونوں خوراک لے چکے ہو یا کرونا وائرس سے متاثر ہو کر صحتیاب ہو چکے ہو۔ 18 برس سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کی سفر پر پابندی ہے۔ سلوے چیک پوسٹ سے قطر جانے والے گاڑیوں کی تعداد محدود۔ سعودی عرب نے بری راستے سے قطر جانے والوں کے لیے سرحدی چیک پوسٹ سلوی کھول دی ہے۔ یہاں سے قطر جانے اور سعودی عرب آنے والوں کے لیے سفری سہولتیں مہیا کی گئی ہے۔ سلوی چیک پوسٹ کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب سے قطر جانے والے گاڑیوں کی تعداد محدود ہے۔ سرحدی چوکی کھولے جانے کے بعد یہاں سے صرف 310 گاڑیاں قطر گئی ہے۔ سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے سلوی چیک پوسٹ کے راستے قطر جانے والوں سے کہا ہے کہ وہ سفر سے قبل قطر میں مقررہ سفری ضوابط سے آگاہی حاصل کرے، اور اگر وہاں سے وہ کسی اور ملک جانا چاہتے ہو تو اس ملک کے سفری ضوابط کے بارے میں بھی معلومات لی جائے۔ سعودی عرب سے بحرین جانے کے لیے ضوابط کیا ہے؟ سعودی وزارت داخلہ نے بحرین جانے کے لیے سفری ضوابط سے متعلق وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے کہا کہ 18 برس سے زیادہ عمر کے سعودی شہریوں کو بحرین سفر کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب نے مفاد عامہ کے تحفظ اور متعلقہ صحت حکام کی سفارشات کی بنیاد پر بحرین سفر کے لیے ضوابط مقرر کیے ہیں۔ ضوابط میں کہا گیا ہے کہ سفر کرنے والوں کی عمر 18 برس سے زیادہ ہونی چاہیے، ویکسین لگوا لی ہو اور توکلنا ایپ میں
اس کا اسٹیٹس موجود ہو۔ بیان کے مطابق سفر کے لیے ضروری ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہو یا کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد صحتیاب ہو چکا ہو۔ ویکسین کی ایک خوراک لینے والے کو اجازت نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان پابندیوں سے سفارتی ویزا ہولڈرز، سفارتکار اور ان کے اعضاء، سرکاری وفود، فضائی عملہ، بری جہازوں کا عملہ، ٹرک ڈرائیور اور ان کے معاونین اور صحت رصد سے تعلق رکھنے والے افراد مستثنی ہوں گے۔ سعودی عرب کو جلد غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ حکام کے مطابق سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر کے بحالی کے بعد سرحدوں کو غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ بات پیر کو شعبہ سیاحت سے تعلق رکھنے والے سینئر سعودی حکام نے کہی۔ سعودی عرب نے اتوار کی رات اعلان کیا تھا کہ مختلف ممالک سے آنے والے غیر ملکی جنہوں نے کرونا ویکسین لگوا لی ہے یا وہ جو حال ہی میں کرونا سے صحتیاب ہوئے ہیں، انہیں قرنطینہ کے لیے سرکاری ہوٹلوں میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیفے شاپس میں پھر سے شیشہ پر اہم کرنے کی اجازت۔ سعودی عرب میں 1 سال سے زیادہ پابندی کے بعد سے کیفے شاپس میں گاہکوں کو شیشہ پر اہم کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے تمام ریجنوں میں کرونا ویکسین لینے والوں کو شیشہ پر اہم کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں میونسپلٹی کے ترجمان راعد الشریف نے کہا ہے کہ ریجن کے تمام کیفے شاپس میں ضوابط کی پابندی کی نگرانی کی جائے گی۔ خلاف ورزی پر کیفے شاپس کے مالکان اور عملے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیفے شاپس میں شیشہ پر اہم کرنے کی ضوابط میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ صرف ان گاہکوں کو کیفے شاپس میں داخل کی اجازت ہوگی جنہوں نے کرونا ویکسین لی رکھی ہو۔ دونوں ٹیبلوں کے درمیان 3 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا اور ایک ٹیبل پر زیادہ سے زیادہ 5 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ بحرین جانے والوں کا ہجوم، سینکڑوں مسافروں نے پل عبور کیا۔ بیرون ملک سفر کی اجازت ملنے پر سینکڑوں سعودی شہریوں نے بحرین جانے کے لیے کنگ فہد پل کا رخ کیا ہے۔ العربیہ ٹی وی چینل کے مطابق اتوار اور پھر کے درمیانی شب فیصلے کے نفاذ سے پہلے پل کے قریب شہریوں کی گاڑیوں کی بھیڑ لگ گئی۔ سعودی عرب نے پھر سے اپنے تمام سرحدیں مسافروں کے لیے کھول دی ہے، جبکہ شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت مل گئی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔